السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 91 نمبر کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے انشاءاللہ الرحمن۔ آج کی اس مجلس میں سورہ عبس سورہ نمبر 80 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورہ عبس مکیہ۔ وجہ تسمیہ: عبس کے معنی ہوتے ہیں منہ بنانا، تیور چڑھانا۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک نابینا صحابی عین اس وقت کچھ دریافت کرنے کے لیے آ گئے جب آپ رؤسائے قریش اور سرداران قریش سے محو گفتگو تھے اور دین کی دعوت پیش فرما رہے تھے۔ نابینا صحابی کی آمد پر تھوڑی سی ناگواری آپ نے فرمائی۔ اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لفظ عبس کا استعمال ہوا ہے اور اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ عبس رکھا گیا ہے۔ زمان نزول: یہ سورہ مکی ہے اور دعوت کے ابتدائی ایام میں نازل ہوئی ہے۔ تعداد آیات: اس سورہ میں 42 آیتیں ہیں۔ مرکزی مضمون: بڑے لوگوں کی تعظیم اور چھوٹے لوگوں کی تحقیر کا خیال باطل ہے، بلکہ بارگاہ الہی میں ہر وہ انسان قدر و منزلت کا حقدار ہے جو حق کا متلاشی و طلبگار ہے۔ آیت نمبر 1 سے 10 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی لطیف پیرائے میں تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ کسی بھی مصلحت کے پیش نظر بظاہر بھی حق کے متلاشی دین کا سچا طالب کمزور و معمولی آدمی کے ساتھ بے توجہی نہ برتنے، بلکہ جو ہٹ دھرم متکبر و سرکش ہو وہی عدم توجہی کے مستحق ہیں، کیونکہ جو اصلاح چاہتا ہے وہ اصلاح کے زیادہ حقدار ہے اور جو انکار کرتا ہے اس کی اصلاح کا ذمہ دار آپ ہیں بھی نہیں۔ اس لیے جو آپ کی مجلس میں تڑپ اور لگن کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ ایمانی تعلیمات کے سیکھنے کے لیے آتا ہے اور اس پر توجہ خاص فرمائیے، اور جو لوگ آپ کی خدمت میں آپ کے بلانے سے، آپ کی خوشامد سے آتے ہوں، آپ اس کی زیادہ فکر مت کیجیے، چاہے وہ امیر ہی کیوں نہ ہو۔ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 16 میں قرآن مجید کو سراپا نصیحت و یاد دہانی کہا گیا ہے اور ہر ایک کو نصیحت حاصل کرنے کی کھلی چھوٹ دی گئی ہے۔ یہ قرآن نہایت ہی قابل احترام صحیفوں میں مکتوب ہے۔ رفعت شان اور طہارت و پاکیزگی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ وفا شعار اور معزز فرشتوں کے دست مبارک میں شیطانی دخل اندازیوں سے محفوظ و موسون ہے یہ کلام جس کا نام ہے قرآن۔ آیت نمبر 17 سے 23 میں اپنی حقیقت کو فراموش کر کے مالک حقیقی کی ناشکری کرنے والے انسان کو متنبہ فرمایا گیا ہے کہ ذرا اپنی تخلیق پر غور تو کرو کہ اللہ نے ایک بوند پانی سے تمہیں پیدا کیا، تمہاری تقدیر بنائی، زندگی کے نشیب و فراز تمہیں بتا دیے، پھر اسی کے اختیار میں تمہاری موت ہے، پھر وہی تمہیں قبروں میں دفن کرائے گا، پھر جب اس کی مشیت ہوگی دوبارہ تمہیں اس مٹی سے زندہ کرے گا۔ آخر تم اس کی ناشکری اور اس کی نعمتوں کی ناقدری کر کے کیسے کامیاب ہو سکتے ہو؟ آیت نمبر 24 سے 32 میں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر بطور استدلال کے اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ انسان
جس خوراک اور غلہ جات پر زندہ ہے وہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہی تو پیدا ہوتا ہے کہ جب زمین میں بیج بویا جاتا ہے اور آسمانی بارش یہ پانی کے قطرات سے مردہ زمین لائق کاشت بن جاتی ہے، تو دانہ زمین کو پھاڑتا ہوا سوئی کی شکل میں نکلتا ہے، پھر تناور درخت بنتا ہے، پھر غلہ تیار ہوتا ہے جس سے انسان اور مویشی سبھی فیضیاب ہوتے ہیں۔ جس طرح حکم الہی سے مٹی میں دفن شدہ دانہ گل و گلزار بن جاتا ہے، اسی طرح قبر میں مدفون انسان بھی حکم الہی کے مطابق دوبارہ قبر سے جی اٹھ کر رب کی بارگاہ میں حاضر و تیار ہوگا اور اپنے اعمال کے اچھے برے بدلہ سے دوچار ہوگا۔ آیت نمبر 33 سے 42 میں قیامت کی بہت ہی ہولناک تصویر کشی کی گئی ہے کہ کانوں کو بہرا کر دینے والی زوردار آواز کی گرج سے سارے انسان قبر سے باہر نکل آئیں گے، اور جن جن لوگوں کی چاہت و محبت میں دنیا کے اندر حق سے آنکھیں موند لی تھی انہی سے راہ فرار اختیار کرنے لگیں گے، یعنی بھائی، ماں، باپ، بیوی، بچے سب ایک دوسرے سے نظر بچائے بھاگ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ پھر عقیدہ و عمل اور جزا و سزا کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہوں گی۔ کچھ لوگ اپنے اعمال کا عمدہ بدلہ پا کر خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ لوگ اپنے اعمال بد کا برا بدلہ پا کر مایوس و مغموم ہوں گے۔ مومن صالح کامیاب و کامران، اور کافر و فاجر خائب و نامراد اور صاحب خسران ہوں گے۔ اندازہ لگائیے، انسان اپنی تخلیق پر غور کرے گا تو اپنے خالق کو پہچان لے گا، اور ساتھ ساتھ اس کی اکڑ نکل جائے گی، شیخی بگارنا نکل جائے گا۔ پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کے فرمان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے گا، عقیدہ رکھے گا کہ زندگی ہمیں یوں ہی نہیں دی گئی، بلکہ زندگی بندگی کے لیے دی گئی تھی۔ اگر ہم نے اس کا حق ادا کیا تو الحمدللہ، اور اگر حق ادا نہیں کیا تو اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی اور پھر محاسبہ ہوگا، اور اسی اعتبار سے فیصلہ سنایا جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی، آپ کو بھی، سارے مسلمانوں اور سارے انسانوں کو بھی کتاب و سنت، قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح عقیدہ اور صحیح اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔